تو اس لیے یہ آپ کا فیصلہ میں سنا رہا ہوں صحابہ کے بارے میں، شیر خدا کا، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں شیر خدا کا فیصلہ ہے۔ عراقی ہی آپ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جناب صاحب ابو بکر ایسے ہیں، سیدنا عثمان غنی ایسے ہیں، سیدنا عمر ایسے ہیں۔ آپ نے بولا اچھا تم مہاجر ہو؟ قرآن کی آیتیں پڑھی، فرمایا یہ تمہارے لیے اتری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے بولا اچھا تمہارے لیے نہیں اتری؟ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ۔ پھر دوسری آیت پڑھی، فرمایا مدینے والوں نے جو مہاجرین کی خدمت کی اللہ نے وہ بھی قرآن کی آیت اتاری، فرمایا پڑھا، فرمایا تم یہ ہو؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ چلا تم مہاجر بھی نہیں ہو، انصار بھی نہیں ہو، سنو پھر میں گواہی دیتا ہوں پھر تم یہ بھی نہیں ہو۔ دو باتیں تم نے واضح کی، تیسری میں کر دیتا ہوں۔ فرمایا تم جب مہاجر اور انصار نہیں ہو، جن کی شان میں اللہ نے قرآن اتارا، جن کے مرتبے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جن کی مددوں کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، جنہیں ینصرون اللہ و رسولہ فرمایا، اور اللہ کی بھی مدد کی، انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی، جنہیں کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جب مکے سے نکل رہے تھے تو اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا نا تو بیمار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، حضور کا حکم ہے، قرآن میں آ گیا ہے، تو بیمار تھے بالکل۔ انہوں نے کہا مجھے اونٹ پہ رکھیں، کجاوے میں رکھ دیں اور باندھیں، اور میرے کجاوے کا منہ مدینے کی طرف کر دیں، میرا اونٹ پہنچے نہ پہنچے میں نے رب کی ماننی ہے۔ تو وہ کجاوے میں ہی راستے میں فوت ہو گئے۔ صحابہ نے کہا پتہ نہیں ان کو ہجرت کا ثواب ملے گا کہ نہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے وہ چلے تھے اللہ نے ثواب دے دیا تھا۔ اس قدر وہ عظیم لوگ ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا جن کی ہجرتیں ہوئی، جنہوں نے گھر چھوڑا، جنہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، اللہ نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، اور پھر آگے والوں نے کمال کر دکھایا، انہوں نے سارا کچھ انہیں دے دیا۔ فرمایا تم لے لو، فرمایا تم مہاجر بھی نہیں اور سار بھی، تمہاری زبانی، اب میری گواہی نہیں سن لو، میں تمہیں کیا گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا تیسرا گروہ تم نہیں ہو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے والذی، علی پاک نے خود پڑھی، فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ آپ نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئیں گے نا، وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہیں گے یا اللہ جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے وہ صحابہ، وہ مہاجرین و انصار، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ میں آنے والے یہ کہیں گے، تیسرا گروہ اسلام کا یہ ہے، چوتھا ہے ہی نہیں۔ ایک گروہ انصار کا ہے، ایک مہاجرین کا ہے، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں، ہم بھی کر دینا یا اللہ سارے صحابہ کے درجات بلند فرما، ہم بھی انہیں میں شامل ہو جائیں۔ علی پاک نے فرمایا، اور یا اللہ اہل بیت کے بھی درجات بلند فرما، ان کے صدقے سے ہمیں نور نصیب فرما۔ آپ نے فرمایا اور تم نے دعا تو کی نہیں، تم کرتے ہو باتیں، فرمایا تم نے ہاتھ تو اٹھایا نہیں، تم کرتے ہو باتیں، میں گواہی دیتا ہوں تم نہیں ہو۔ علی پاک نے جو اس دن جملہ فرمایا، اللہ اکبر، کشف الغمہ میں ہے، علی پاک نے جو تاریخی جملہ فرمایا اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، فرمایا نکل جاؤ میری بارگاہ سے، فرمایا نکلو میری بارگاہ سے، اللہ تمہارا برا کرے، اللہ تمہارا برا کرے۔ فرمایا تم دعا نہیں کر سکتے ہو ان کے لیے جنہوں نے جان پہ کھیل کر تمہیں اسلام دی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر چیز قربان کی، دعا نہیں دے سکتے ہو، باتیں کرتے ہو، فرمایا اٹھو نکل جاؤ میری بارگاہ سے۔ شیر خدا کبھی اس بارگاہ میں نہیں بٹھا سکتا۔ پھر شیر کی اولاد کا بھی سن لیں جناب، شیر کی اولاد کی جو شیر ہوتی ہے نا، سبحان اللہ، ہاں جی، شیر خدا کی جو اولاد ہے اس کے بارے میں بھی سنیں جناب، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کے انداز زندگی کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس قدر اہل بیت سے پیار کرتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اہل بیت کا عالم محبت کا یہ تھا جناب، سبحان اللہ، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آپ وقت وصال بالکل قریب تھے، وصال ہونے کا قریب تھا۔ لوگوں نے حضرت سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر سے سوال کیا، میں نے کہا ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام جعفر الصادق، امام محمد باقر کے بیٹے، امام محمد باقر زین العابدین کے بیٹے، زین العابدین امام حسین کے بیٹے، امام حسین علی کے بیٹے، اور جناب علی پھر میرے مصطفیٰ کے داماد،
یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا ذرا آپ بتا دیجیے، ذرا بتائیے ابو بکر عمر کے بارے میں۔ اللہ اکبر، تاریخی جملہ ہے جناب، بڑا عظیم جملہ ہے جو انہوں نے فرمایا۔ کہنے لگے یا سالم تولاہما وابرا من عدوہما، فرمایا سن لے، ان سے جو منہ موڑے گا، فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وابرا من عدوہما، فرمایا میں بیزار ہوں ان کے دشمنوں سے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا فإنہما کانا امامی ہدن، فرمایا وہ تو میرے ہدایت کے امام ہیں۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو میرے ہدایت کے امام ہیں۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے کسی نے پوچھا، ارے سارے بھی کہتے ہیں، کسی نے پوچھا، فرمایا کہ جناب ذرا بتا دیجئے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا فیسب الرجل جدہ، آپ نے فرمایا کہ چنگا پیو دا پتر اپنے دادے کو گالا دیتا ہے؟ فرمایا اپنے دادے کو کہ اچھا بیٹا گالیاں دیتا ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ فرمایا کیا سمجھتے ہو؟ میری دادی امام محمد باقر کی بیوی وہ سیدنا صدیق اکبر کی نواسی ہے، فرمایا میری وہ دادی بنتی ہے اور میں اپنے دادے کو گالیاں دوں گا؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا سن لے، میں کیا تمہیں سناؤں آج؟ تم مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر سنو۔ فرمایا لا نالتنی شفاعت محمد ان لم اکم اتولاہما وابرا من عدوہما۔ امام جعفر الصادق نے فرمایا اللہ کرے مجھے مصطفیٰ کی شفاعت ہی نصیب نہ ہو، میرے نانے کی مجھے شفاعت نصیب نہ ہو، اگر میں ابو بکر عمر سے پیار نہ کروں، میں ابو بکر عمر سے پیار نہ کروں۔ ہم اس لیے پیار کرتے ہیں، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے پیار ہے، ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں، ہم مستانے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ اس قدر۔ فرمایا صرف محبت نہیں، اللہ اکبر، فرمایا وَأَبْرَأَ مِنْ عُدُوِّهِمَا، فرمایا ان کے دشمنوں سے بھی فرمایا میں بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں۔ آپ نے یہ جملہ خوبصورت فرمایا اور آپ حیران ہوں گے۔ ایک بار پھر کسی نے آپ پوچھا اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، سبحان اللہ۔ امام جعفر الصادق سے کسی نے پوچھا، فرمانے لگے کہ سنائے نہیں آپ سیدنا صدیق اکبر، ظاہر ہے مختلف لوگ پوچھتے رہتے تھے، تو پوچھا بھی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ نے فرمایا ان ابا بکر جدہ مرتین، آپ نے فرمایا میرے صدیق اکبر میرے 2 مرتبہ دادا ہیں۔ کتنے مرتبہ دادا ہیں؟ فرماتے ہیں 2 مرتبہ دادا ہیں، 2 مرتبہ، 2 مرتبہ دادا ہیں۔ آگے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 2 مرتبہ اس لیے تھے کہ ایک طرف وہ نانے بھی لگتے تھے اور دادے بھی لگتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا وہ تو میرا دوہرا رشتہ ہے، کون اپنے دوہرے رشتے کو؟ ویسے بھی آپ سچی بات کریں، نانا کتنا پیارا ہوتا ہے، یہ آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں، ہم اس عمر میں پہنچے ہوئے ہیں، پوچھیں نانا کتنا پیارا ہوتا ہے، خدا کی شان ہے، اور دادا کتنا پیارا ہوتا ہے۔ ذکر بھی آ جائے تو بندے کا جو صحیح پیار کرنے والے ہیں، ماں باپ کی اولاد ہے، انہیں دادا بہت پیارا لگتا ہے، اس کا ذکر بڑا اچھا لگتا ہے، بلکہ اچھے بیٹے جا کے باپ سے پوچھتے ہیں ابو جی سناؤ میرے دادا جی کے انسان، وہ پھر پیو دستا ہے تیرا دادا ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا، اور بندہ ماں سے جا کے پوچھتا ہے میری نانو کیسے تھی، وہ بتاتی ہے نانو ایسے تھی ایسے تھی۔ میں نے کہا جب جعفر الصادق امام محمد باقر سے پوچھتے ہوں گے بتاؤ میری دادی کیسے تھی، بتاؤ میری دادی کیسے تھی، جب وہ بتاتے ہوں گے تیری دادی صدیق اکبر کے گھرانے سے تھی اور تیری دادی کو چن کے زین العابدین لائے تھے، انہوں نے زروع زمین سے رشتہ اہل بیت پاک کے لیے پاکوں کا رشتہ تلاش کیا تھا، تو کیسا ماحول ہوگا۔ لاکھوں سلام ہوں اہل بیت اطہار کی اس عطا پر جنہوں نے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا، جنہوں نے حضور کی امت کو بہار بنا دیا، جنہوں نے حضور کی امت اتفاق کی ایک لہر اور نور عطا فرما دیا۔ اور امام جعفر الصادق بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن کسی نے آپ سے پوچھا، فرمانے لگے جو تلوار ہے تلوار کا دستے کے اوپر چاندی لگانا جائز ہے؟ سیدنا امام جعفر الصادق سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے، تو وہ بندہ چپ کر گیا۔ آپ نے فرمایا جی جائز ہے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی جو تلوار تھی نا اس کے دستے پر چاندی لگی ہوتی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے یار، کیا انداز ہے ان کا، اس لیے ان کی محبتوں کا انداز دیکھیں، لیکن امت کی دراڑیں دیکھیں، امت کی تفریق دیکھیں، امت کے اندر فرقہ واریت دیکھیں، اسی بنیاد پر فرقہ واریتیں بنائی گئی جس پر اہل بیت
اپنے بیٹیوں کے نام، بیٹوں کے نام صدیق رکھتے رہے، بیٹوں کے نام عمر رکھتے رہے۔ علی پاک نے رکھے کہ شاید امت کو سمجھ آ جائے، شاید امت سمجھ جائے۔ علی پاک نے ایک بیٹے کا نام عمر رکھ دیا، ایک کا نام عثمان رکھ دیا، ایک کا نام صدیق رکھ دیا۔ امام حسن کے بیٹے ہوئے، انہوں نے ایک بیٹے کا نام صدیق رکھا، عمر رکھا۔ امام حسین نے رکھا، عمر رکھا۔ بتاؤ یار یہ کس لیے کیا؟ کہ کتنے چاہتے تھے، ان کو کتنی چاہت تھی کہ امت میں اتفاق رہے۔ امام حسن نے اپنی خلافت قربان کر دی، پر میں امت میں دراڑیں نہ آئیں، امت کی قتل و غارت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہمارے خون میں اتفاق امت، اتحاد امت کی تعلیم ہے۔ آپ نے پوری خلافت قربان کر دی، اور اپنے گھر میں جب کسی کو بلاتے، گھر میں آواز دیتے تو کہتے صدیق ادھر آؤ۔ صدیق ہوتا حسین کا بیٹا، علی کہتے صدیق ادھر آؤ، ہوتا صدیق علی کا بیٹا۔ فرماتے کیونکہ صدیق کی یاد تازہ رہے۔ مصطفیٰ بھی صدیق سے پیار کرتے تھے، علی بھی کرتے تھے، حسین بھی کرتے تھے، اور امام زین اللہ کا رشتہ کر کے دکھا دیا، اور تاکہ یہ معاملات ختم ہو جائیں، تاکہ امت میں اہل بیت و صحابہ کا یہ جو ایک یعنی آپس میں تفریق کا ایک جھوٹا من کھڑت ایک معاملہ بنایا گیا وہ ختم ہو جائے، امت کے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ اور جو امام جعفر صادق نے کیا اللہ جانتا ہے، عام مولوی نہیں کر سکتا، سنیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ جب انہوں نے کہا نا کہ دستہ، آپ نے فرمایا وہ دستہ اس لیے چاندی کا تم لگا سکتے ہو، واہ 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 سبحان اللہ، گھرانہ اہل بیت کا ہے اور ذکر میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا ہے۔ فرمایا وہ دستہ نا، دستہ سیدنا صدیق ایک پر لگاتے تھے، بندہ پڑے آیا سی پورا ہی، اس نے نا گھور کے دیکھ کر کہنے لگا آپ بھی صدیق کہتے ہو؟ سوچیے ذرا، اتنے جرأت مند لوگ تھے پہلے، وہ دلیل دے رہے ہیں بجائے حیا کرنے کے، کہتے آپ بھی، لیکن وہ بھی تو خون علی تھا، وہ بھی تو سیدہ کا خون تھا نا، اس نے بھی تو سمجھا، اس نے کہا اچھا میرے سامنے ہم نے یہ دیکھا کہ میرا نانا میرا دادا اور تم بات کرتے ہو، ہمارے گھرانے کے بعد تم بات کرتے ہو، آپ کھڑے ہو، کعبے کی طرف منہ کیا، آپ نے ایسے ہاتھ کیا، فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، 3 مرتبہ فرمایا ہاں جی صدیق کہتا ہوں، ہاں جی صدیق کہتا ہوں، ہاں جی صدیق کہتا ہوں۔ فرمایا یا اللہ جو صدیق کو صدیق نہ کہے اس کے ایمان کی تصدیق نہ کرنا۔ سبحان اللہ، کون علی، کون علی، کون علی، کیا سبق پڑھا گئے ہمیں، کیا تعلیم اتفاق دے گئے، کیا اتحاد کا سبق پڑھا گئے ہمیں، کیسی تعلیم دے گئے۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر خیر امت کرتی ہے، اور امت پیار و محبت کرتی ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ پیار کیا کرتے تھے، اہل بیت نے ان سے پیار کیا، اور قیامت تک امت ان سے پیار کرتی رہے گی۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی محبت اہل بیت میں استغراقیت نصیب فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر کا نور نصیب فرمائے۔ چھوٹا سا اعلان، بس ایک